پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اگر سیلاب کی بات کی جائے تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے ساتھ، جی ڈی پی کے ساتھ۔ اور اگر ایک تخمینہ لگایا جائے کہ ابھی تک کتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے اور آنے والے وقت میں کتنا ہوگا، تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور جو فنڈز اویلیبل ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہمارے لوکل اور اکانومک نیشنل لیول پہ کس طرح سے ہمیں مسائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سیلاب کو آگے کر کے جو فنڈز جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور ان کو پھر گورنمنٹ اپنے حساب سے جہاں پہ ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ایلوکیٹ کر کے اپنے ہی مفادات لیتے ہیں اور عوام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر لوکل لیول اور نیشنل لیول کی بات کی جائے تو ذرا انالیسس دیکھیے گا، آلموسٹ 1 ملین سے زیادہ جو مویشی ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اگر مویشی ہلاک ہو گئے ہوئے تو عام بندے کا تو نقصان ہوا ہی ہے۔ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو گوشت یا میٹ کی پروڈکشن ہے وہ کتنی افیکٹ ہوئی ہے، اور جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوئی ہے کہ ہم جو لوکل لیول کی اپنی ڈیمانڈ ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکیں گے اس لیول پہ۔ اور پہلے ہمارا جو میٹ ہے کافی زیادہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے پاکستان سے باہر، ابھی وہ بھی اب ہمیں جو زر مبادلہ ہے وہاں سے ہمیں زیادہ ڈالرز یا وہاں پہ زیادہ ریونیو نہیں آ پائے گا۔ اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کریں یا نیشنل لیول کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فصلیں بالکل تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، ہزاروں ایکڑ تباہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کپاس، گندم، چاول یہ سبھی ہم نے امپورٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ عام سبزیوں کی تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو وہیں بخوبی پتہ چل جائے گا کہ سبزیوں کے ریٹس کتنے زیادہ ہیں۔ اور آنے والے وقت میں ہمیں ٹماٹر، پیاز اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی مسالہ جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں امپورٹ ہی کرنا پڑنا ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں انفلیشن، خاص طور پہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور عام انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں انڈسٹری کو بھی ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو اپنی کچھ لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ 400 کے قریب ٹیکسٹائلز کے یونٹ پاکستان میں بند ہوئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الیکٹرسٹی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور ان کی پرائسز، کہ ان کی کاسٹ آف سیل ہی نہیں پوری ہو پا رہی، اور انٹرنیشنل لیول کے جو پروجیکٹس ہیں یا آرڈرز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرلوپ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اگر کپاس ہمارے پاس نہیں اویلیبل ہوگی تو ہمیں صاف ظاہر امپورٹ کرنی ہے۔ اگر کپاس امپورٹ کریں گے تو ہماری جو کاسٹ آف سیل ہے وہ کہاں پہ چلی جائے گی؟ تو ایک یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہم ویسے اپنی جو کپاس ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیول پہ نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی جو لوکل ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے۔ جو نقصانات ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، جو بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے، سڑکوں کا نقصان ہوا ہے، الیکٹرسٹی کے آپ ٹاورز دیکھ لیں، گرڈ اسٹیشنز کو جو نقصان ہوا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ میں کافی زیادہ اخراجات ہوں گے۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے، گورنمنٹ کی بات کی جائے، تو جو وہ ریسورسز ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ان ریسورسز کو مینیج کیا جائے۔ اور اگر اسی کا تخمینہ لگا لیا جائے کہ ڈیولپمنٹ کاسٹ کتنی ہوگی تو بہت حیران کن نتائج یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ عام آدمی کو سپورٹ کرے گی، اور جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے کہ زمینی رابطے ہی جو ممکن نہیں ہو سک رہے اور لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ اس سچویشن میں لایا جائے جس طرح وہ پہلے سچویشن میں تھے۔ اور یہاں پہ اگر ہم آن دی ادر ہینڈ دیکھیں کہ جو ہماری عوام کی فلاح و بہبود ہے اس کے اوپر کتنا بہتر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ان کے آپ بچے دیکھ لیں، وہ بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں، آؤٹ آف دی کنٹری جا کے وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری جو عام عوام ہے نہ ان کے پاس وہ ایجوکیشن کی فیسلٹی اویلیبل ہے، نہ ان کے پاس ہیلتھ کی وہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ یہاں پہ وہ انصاف کا نظام وہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایک حساب نہیں ہے کس طرح سے اپنے فنڈز کو ایلوکیٹ کرنا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے۔ تو اس سچویشن میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، پہلے تو اس سیلاب کی تباہ کاری سے ہمیں نجات دے، اور اگر ہم اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ بہت بہت بڑا نقصان بنتا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو فلاحی ادارے ہیں، آپ کے پتہ ہوگا کافی زیادہ آپ جانتے ہوں گے، تو جتنا آپ ہو سکے آپ ان کو سپورٹ کریں تاکہ جو بھی لوگ ان علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سیلاب والے علاقوں میں، تو ان کی مدد ہو سکے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ میری آپ سے یہی ہوگی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔